من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں پچھلے درس میں گزر چکی ہے ان میں طلاق کا ذکر آیا تھا، اور طلاق کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جتنے بھی مذاہب تھے وہ یا تو افراد کے شکار تھے یا تفرید کے۔ افراد کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا، تفرید کا مطلب بہت کمی اور کوتاہی کرنا، اور دونوں درست نہیں ہیں۔ یا تو اس کونے پہ ہوتا ہے یا اس کونے پہ، درمیانی راستہ ہے، وہ اعتدال والا ہے، وہ اسلام نے بتایا ہے، اور ہر چیز میں اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں طلاق کے سلسلے میں یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد آپ طلاق نہیں دے سکتے، اور اگر دوسری شادی کر لی تو وہ زنا کے برابر ہے۔ ہمارے یہاں جیسے برادران وطن کا تصور ہے کہ شادی کر لی تو یہ اب طلاق ولاق نہیں ہے، اب زندگی بھر زندگی اسی کے ساتھ گزارنا، چاہے نباہ کی کوئی شکل نہ ہو۔ تو بعض مرتبہ زندگی اجیرت بن جاتی ہے، ساتھ میں زندگی گزار نہیں پا رہے ہیں اور الگ بھی نہیں ہو سکتے، تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہودیوں کے یہ مسئلہ تھا کہ بات بات پر طلاق، بغیر وجہ کے طلاق، اور جب چاہے جتنے چاہے طلاق دے سکتا ہے، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے درمیانی راستہ بتایا ہے، اعتدال کا راستہ بتایا ہے، اور یہ تعلیم دی ہے کہ طلاق ایک آپشن ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہوائی جہاز میں یا بسوں وغیرہ میں ایمرجنسی ونڈو ہوتا ہے یا ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، وہ ہر وقت نہیں کھولا جا سکتا ہے، وہ تو بہت خطرناک صورتحال ہو جائے تو وہ آپ کانچ توڑ کے باہر جاؤ، یا وہ دروازہ توڑو کھولو پھر نکلو آپ، وہ آخری شکل ہوتی ہے اس کی۔ طلاق کی بھی یہی شکل اور صورت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزیں، جائز چیزیں اللہ نے رکھی ہے، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے یہاں طلاق ہے، بات بات پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ اب طلاق کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، طلاق کی کئی شکلیں ہوتی ہے، کئی طریقے ہیں۔ ایک طلاق احسن ہے۔ طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے ایسے پاکی کے زمانے میں جس میں بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو، اور اب وہ عدت گزارے گی، عدت کے درمیان اگر وہ واپس اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی پھر اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ چاہے دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اگر یہی مرد اس کو واپس بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہے تو اب نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اور ایک طلاق سنت ہے
جس کا طریقہ یہاں یہ بتایا گیا ہے قرآن میں انہی آیات میں کہ آدمی شروع میں ایک طلاق دے، اسے طلاق رجیع بھی کہتے ہیں۔ ایک طلاق دے، اگر عدت کے دوران رجوع کر لے، بیوی کی حیثیت سے رکھ لے، تعلق قائم کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے پاس پھر 2 آپشن رہیں گے، طلاق 2 باقی رہیں گی۔ پھر کبھی اگر ایسی صورت پیش آ گئی طلاق دینے کی تو پھر دوسری دے دے، طلاق رجیع۔ اس میں بھی اگر عدت کے دوران رجوع کر لیا تو گنجائش ہے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی۔ پھر اس کے پاس ایک رہے گی، وہ اگر طلاق دے دی تو اب یہ جدا ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ یہاں بتایا گیا ہے، اسے طلاق سنت کہتے ہیں اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ایک تیسری شکل ہے جسے طلاق بدعت کہتے ہیں یا طلاق مغلظہ کہتے ہیں، وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو اس کا اثر اور رزلٹ بھی نکلتا ہے۔ وہ وہی ہے جو آج کل عام ہے۔ آج کل جو نوجوان یا مرد طلاق دے رہے ہیں وہ اکثر یہی شکل اختیار کر رہے ہیں، جبکہ یہ طلاق بدعت ہے، گناہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، اس لیے کہ اس میں پھر آپشن واپس آنے کا نہیں ہوتا ہے۔ پھر شکل یہی ہوتی ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، وہ اگر طلاق دے گا یا اس کی وفات ہو جائے گی، کسی طریقے سے اس سے جدا ہو جائے گی تو اس کے بعد واپس پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو ہے نا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ جو 2 طریقے ہیں اس میں گنجائش رہتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا طلاق دینے کے بعد مرد اور عورت دونوں پچھتاتے ہیں۔ پچھتاوا ہو گیا، اگر وہ شکلیں دونوں اختیار کیے تو اس میں گنجائش باقی۔ عدت کے دوران آپ واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، عدت گزر گئی تب بھی نئے نکاح سے واپس رہ سکتے ہیں، لیکن 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تو اب نیا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ دوسرے مرد سے شادی کرے عورت، اور وہ طلاق دے یا وہ وفات پا جائے، پھر عدت گزارے اور پھر واپس۔ اور یہ شکل مرد گوارا نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہی طلاق سنت یا طلاق رجیع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ تیسری طلاق دے دے گا پھر وہ ہاتھ سے نکل گئی، وہ آگے آ رہا ہے۔ فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اگر ان 2 طلاقوں کے دوران عدت ہی میں واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اچھے انداز سے اس کو روک لیں۔ اور اچھے انداز سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے واپس رجوع کرے، واپس تعلق قائم کرے کہ بھائی اس کو بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہے، خوشگوار زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے، اس نیت سے واپس کرے۔ ورنہ لوگ اس لیے رجوع کر لیتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ والے جذبے کے ساتھ، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے امساکم بمعروف، اگر صحیح نیت، صحیح ارادہ، صحیح جذبے کے ساتھ واپس بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہتے ہو تو گنجائش رکھ لو، اور تسریح باحسان، یا اچھے انداز سے اس کو رخصت کر دو۔ اچھے انداز سے رخصت کا مطلب یہ ہے کہ عدت گزر جانے دو، عدت گزر گئی تو خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور جدا بھی کرنا ہے تو اچھے انداز سے جدا کرو، لڑائی جھگڑے عداوتیں دشمنیاں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چھوڑ رہے تو چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی جگہ سے نکلنا ہے تو دروازہ توڑ کے مت نکلو، دروازہ کھول کے نکلو۔ نکلنا ہی ہے تو توڑ کے کیوں نکل رہے ہو؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کمرے میں، اسی جگہ میں آپ کو واپس رہنا پڑ جائے، تو پھر دروازہ تو توڑ دیا ہے، نقصان کر دیا آپ نے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو، بیویوں کو دیا ہے، اس میں سے کچھ واپس لو۔ کبھی مہر تو دیتے ہی ہیں، کبھی گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر مرد دیتا ہے اپنی بیوی کو، زیور بنا کے دے دیتا ہے، گاڑی خرید کر دے دیتا ہے، زمین پلاٹ خرید کر دے دیتا ہے۔ اب تھوڑی سی انبن ہو گئی، اس کے بعد جدا ہونا چاہتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ شکل بھی ہو جاتی ہے کہ الزام لگا کر واپس لینا چاہتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے اس میں سے واپس مت لو، ہاں یہ کہ اللہ کے حدود تم قائم نہیں رکھ سکو گے، حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکو گے اور کسی طرح سے بھی آپس میں نباہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کوئی حرج نہیں ہے عورت پر اس مال میں جو وہ فدیے کے طور پر دے دے۔ خلا ایک شکل یہ ہے میاں بیوی کے الگ ہونے کی، خلا کی بھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت مظلوم ہے، عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور شوہر جدا نہیں کرنا چاہتا ہے، الگ نہیں کرنا چاہتا ہے، طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس میں یہ کہا ہے کہ مہر کے طور پر جو کچھ شوہر نے دیا ہے عورت کہے کہ یہ واپس لے لو، یا ابھی مہر ادا نہیں کیا ہے۔ بعض شکلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کیش ادا نہیں کر پاتا آدمی، مہر باقی ہے تو عورت کہتے میں مہر معاف کرتی ہوں، نہیں لوگی تو مجھے جدا کر دو، اپنے سے الگ کر دو، یہ خلا کی شکل ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے طلاق بالمال، خلا ہی کی ایک شکل ہے کہ مرد کہتا مجھے اتنے لاکھ روپے دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا اور طلاق دے دوں گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تھی، نام تھا غالباً جمیلہ، عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ اللہ کی شان ہے کہ باپ حضور کا سخت دشمن ہے اور اس کا بیٹا اور بیٹی حضور کے جانساروں میں، وفاداروں میں، بیٹی بھی صاحب ایمان اور سچی پکی ایمان والی اور بیٹا بھی سچا پکا ایمان والا تھا۔ تو حضرت ثابت بن قیس شکل صورت اور قد کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی، حضرت ثابت بن قیس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں ان کی بیوی کو کوئی کام پڑ گیا اور گھر کا پردہ ہٹایا نا، تو دیکھا کہ باہر مجلس جمی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، سب خوبصورت تھے، یہ تھوڑے ان سے بالکل الگ لگ رہے تھے۔ تو اب ان کے دل میں یہ آیا کہ یار سب خوبصورت ہیں، میرے شوہر تو اچھے نہیں ہیں، پھر وہیں سے آپس میں انبن سی ہو گئی تھوڑی سی۔ اب بہت نیک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ثابت بن قیس مجھے پسند نہیں، تو حضور نے کیا اس میں کوئی اخلاقی کمزوری ہے، کردار کی کمزوری ہے کوئی؟ کہا کہ کوئی کردار و اخلاق کی کمزوری نہیں ہے، لیکن بس مجھے اب وہ پسند نہیں ہے، اور میں اکرہ الکفر فی الاسلام، اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ شوہر کے پورے حق ادا کرو، رہو تو اچھے طریقے سے رہو، لیکن اب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرے اپنے شوہر کے حقوق اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاؤں گی، میں ان سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تمہارے شوہر نے تمہیں دیا ہے مال میں سے، کیا وہ واپس کر دو گی؟ کہ رسول اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا دیا تھا پتہ؟ ایک پورا باغ دیا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس نے مہر کے طور پر ایک پورا باغ دیا تھا، کہ رسول اللہ میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اور بھی زیادہ مال چاہتے ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ تو یہ خلا کی شکل ہوتی ہے، بعض مرتبہ نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور شوہر چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورت مظلوم ہوتی ہے اور شوہر ظالم ہوتا ہے اور شوہر اس کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس کی شکل رکھی ہے، خلا کی رکھی ہے، اور اگر پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے تو قاضی کے پاس جاؤ، حاکم وقت کے پاس جائے عورت، اپنا مقدمہ پیش کرے اور وہ پوری تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعی عورت مظلوم ہے تو پھر اس کو جدا کر دے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حد کہتے ہیں سرحد کو، اور یہاں سرحد چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے، نازک جگہ ہوتی ہے، اس کے قریب کسی کو پٹکنے نہیں دیا جاتا ہے، تو اللہ نے جو قانون لاگو کیے ہیں وہ ان کو حدود قرار دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، اللہ کے قانون ہیں، ان سے آگے مت گزرو اور ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرو، اور جن سے منع کیا ان سے بچو، رکو۔
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود کو پار کرے گا تو وہ ظالم ہیں اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ طلاق دے دے 2 مرتبہ کے بعد تیسری بھی طلاق دے دے، طلاق رجعی یا طلاق سنت جو ایک رہ گئی تھی، اب اسلام کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اب اس کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ 2 تک گنجائش تھی کہ عدت کے دوران رجوع کر لو اور بغیر نکاح کے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہو، لیکن تیسری بھی طلاق دے دی، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو اس عورت کو کوئی کسی اور آدمی سے وہ شادی کرے، وہ اگر وہ طلاق دے یا وہ وفات پا جائے تو اب گنجائش ہے واپس آنے کی، ورنہ نہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ جسے حلالہ کہتے ہیں، جسے آج کل ٹی وی ڈیبیٹس میں اور غیر مسلم اور دشمنان اسلام بہت زیادہ اچھالتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس میں تو کوئی ایسی اچھالنے کی چیز نہیں ہے، لیکن بعض شکلیں اور صورتیں ہمارے سماج میں اور معاشرت میں ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو موقع مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی یہ طے نہیں ہوتا ہے، اسلام نے نہیں کہا کہ طے کر دیں کہ بھائی شادی کر لے، 1 رات گزار لے، اس کے بعد طلاق دے دینا اور پہلے شوہر سے تو نکاح کر لینا، یہ نہیں۔ کچھ شکلیں آج کل ایسی پائی جاتی ہے کہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم میاں بیوی واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن 3 طلاقیں ہو گئی ہے اور گنجائش نہیں ہے، اب تو حلالہ ہی ہے، تو ایسا کرو کہ تم میری بیوی سے شادی کر لو، 1 رات کہیں گزار لو یا چند گھنٹے ہوٹل میں گزار دو، اور اس کے بعد چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، پھر وہ عدت گزاری کی واپس میں اب اس سے نکاح کر لوں گا۔ کچھ شکلیں کہیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو موقع مل گیا ہے بدنام کرنے کا، ورنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عورت جب دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو اس میں کوئی یہ طے نہیں ہے کہ اتنے دن رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا، وہ اگر چاہے تو روک بھی رکھ سکتا ہے، بیوی اس کی بیوی کی حیثیت سے ہو رہی ہے، اگر چاہے کوئی کہے کہ طلاق دے دو کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے اپنا، وہ نکاح کیا ہے، وہ اگر رکھنا چاہے ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اب ان دونوں کے درمیان بھی نباہ نہیں ہو رہا ہے اور اس نے طلاق دے دی تو اب یہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اس کو حلالہ کہا گیا، حلالہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ اس طریقے سے اس پروسیس کو اپنا کر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تمہارے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ کے قانون ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے مسئلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور جو ان پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو اب رکھو، یا تو مناسب طریقے سے خوشگوار انداز سے یا مناسب طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو باقی نہ رکھو نقصان پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ وہی شکل میں بتایا کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارا نباہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی رجوع کر رہا ہے۔ رجوع اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو لٹکا کے رکھنا ہے، نہ اپنی بیوی کے طور پر اس کے حقوق ادا کرنے ہیں اور نہ کسی اور کے نکاح میں اس کو جانے دینا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، جسے کہتے ہیں سیدھا کر کے رکھوں گا میں تجھے۔ تو یہ شکل اسلام کہتا مت اختیار کرو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو کوئی ایسا کرے گا ٹھیک ہے، بیچاری عورت مظلوم ہے، وہ کمزور ہے، اس دنیا میں تمہارا کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی نگاہ میں سب ہے اور اللہ ظلم کسی بھی شکل میں پسند نہیں کرتا ہے، چاہے ظلم شوہر بیوی پہ کرے یا بیوی شوہر پر کرے، باپ بیٹے پہ کرے یا بیٹا باپ پر کرے، یا کوئی بھی انسان کسی پر بھی کرے، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم الظلم علی نفسہ،
بلکہ حدیث قدسی الفاظ ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یہ میرے بندو میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ، اللہ کے احکام، اللہ کے بتائے ہوئے مسائل، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو مذاق مت بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو، اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہے، صاحب اسلام بنایا ہے، اللہ نے تمہیں آخری نبی کو بھیجا ہے اور تمہیں ان کی امت میں شامل فرمایا ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ، اللہ نے تم پر اپنی کتاب کو اتارا، قرآن کو، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب کتابوں کی سردار ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں کامیابی ہے، اور یہ ایسا پروگرام اللہ نے بھیجا ہے قرآن کی شکل میں جو قیامت تک چلنے والا ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس نبی پر نازل ہوئی ہے اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور جس دین کی یہ قانون کی کتاب ہے یعنی دین اسلام کی، اللہ نے اسے مکمل کر دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، کسی بھی نبی کی کوئی شریعت ہو، کسی بھی دین اور شریعت کے سلسلے میں اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے دین کو اور شریعت کو کامل کر دیا ہے، صرف اسلام کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے، نعمت کو تام کر دیا ہے، اور دین کے طور پر اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ اور حکمت کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا حکمت یوں لفظی ترجمہ ہوتا ہے دانش مندی کی بات، سمجھداری کی بات، فہم کی بات، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، احادیث ہیں، یہ دانش مندی بھری باتیں ہیں، حکمت بھری باتیں ہیں۔ تو قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات دی ہے، احادیث دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بخاری شریف میں آیا نا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس اترنے کے دن کو جشن کا دن بنا لیتے، اتنی بڑی اہم آیت ہے۔ حضرت عمر کو پتا تھا کہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے پوچھا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ تو وہی سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور جب حج کے موقع حجۃ الوداع میں تھے، اونٹنی پر سوار تھے، تو اس موقع پر یہ آیت اتری تھی کہ آج دین مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے۔ کہ اتنی اہم آیت ہے کہ ہمارے یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کے اترنے کو جشن اور عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی ہمیں الگ سے جشن اور عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے، جس دن اتری ہے، اور نبی علیہ السلام کس کیفیت میں تھے، کس حال میں تھے، وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ الگ سے ہمیں جشن منانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس آیت کے اترنے کا فنکشن منانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ خود بخود ہر سال وہ جشن من رہا ہے۔ یعنی عرفہ کے دن، حج کا جو بڑا دن ہے، اس دن اس موقع پر یہ آیت اتری ہے، پوری دنیا سے حاجی وہاں پہنچ کر ایسے ہی جشن مناتے ہیں، الگ سے منانے کی بھی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہودیوں کو پتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے دین کامل کر لینا۔ اللہ کہہ رہی ہے دین ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث، نبی کی تعلیمات دی ہے، ان کے ذریعے سے یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ واعظ کہتے ہیں ایسی بات کو جو دل کے اندر اتر جائے اور انسان کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دے، انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو، واعظ ایسی بات کو کہتے ہیں۔ خطبہ تقریر کو کہتے ہیں، خطاب بھی تقریر کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، لیکن واعظ یہی ہوتا ہے، واعظ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بات کہی، بات کا انداز کیا تھا؟ واعظ کا انداز تھا۔ اب دیکھیے خطیب ہوتا مقرر جوشیلا، اس کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا واعظ کہنے والے کا انداز ہوتا ہے۔ جماعت والے سے سادہ انداز سے بات کرتے ہیں،
دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، یہ واعظ کا انداز ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، وہ واعظ کا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم اس انداز سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اثر ہو، نصیحت حاصل ہو تمہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے رجوع کرنے میں، طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے میں کہ اس کو تو لٹکا کے رکھنا ہے بس، کئی بیچاری عورتیں ایسی بیٹھی ہیں، نہ ان کے حق ادا کیے جا رہے ہیں اور نہ ان کو طلاق دے رہے ہیں، نہ ان کو رخصت کر رہے ہیں، بس ان کو سزا کے طور پر رکھے ہوئے لٹکا کے، تاکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ رجوع کرو گے تو اللہ تم سے نمٹے گا، اس لیے کہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب اپنی بیویوں کو، عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کریں جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں۔ عدت گزر گئی، عدت کے بعد میاں بیوی کے درمیان آپس میں رضامندی ہو گئی کہ ہم واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، تو اب نئے نکاح سے نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نئے نکاح سے واپس وہ رہ سکتے ہیں، یعنی طلاق رجعی کی شکل جو بتائی اس میں۔ طلاق مغلظہ میں تو وہ حلال والا طریقہ ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا تھا کہ عورت کے، لڑکی کے گھر والے اس میں رکاوٹ بن جاتے تھے، اس نے طلاق دی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب تم واپس اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، ہم نہیں رہنے دیں گے۔ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، انا کا، اپنی ناک کا، جھوٹی رسم و رواج کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نہیں، اگر یہ دونوں میاں بیوی راضی ہیں تو تمہیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ صحابہ کے درمیان زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے بہنوئی نے ان کو طلاق دے دی، طلاق رجعی دی تھی، جو صحیح طریقہ تھا وہی دی تھی۔ آپس میں سلجھانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کہا اپنے بہنوئی سے کہ واپس نکاح میں رکھ لو، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد سوچ بچار کیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں، واپس میاں بیوی کے حصے ہم کو رہ دینا چاہیے۔ دونوں راضی بھی ہو گئے، لڑکی بھی راضی، لڑکا بھی راضی۔ لیکن معقل ابن یسار نے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا اپنے بہنوں سے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ رجوع کر لو، رجوع کر لو، اس وقت تو تم نے رجوع نہیں کیا، اور خدا کی قسم تمہارا گھر میں اپنی بہن کے ذریعے سے نہیں بسا سکتا ہوں، یہ تمہاری بیوی کے حصے اب نہیں رہے گی، میں اس کو بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اسی طرح عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ بھی تھا، طلاق ہو گئی، عورت کو طلاق دے دی، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اب وہ چاہے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی رکاوٹ بنتے تھے۔ غیرت، جھوٹی انا، میری بیوی تھی نا پہلے، اب میں کسی اور کی بیوی کی حیثیت سے اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، رکاوٹ بنتے تھے، اس کی شادی نہیں ہونے دیتے تھے طلاق دینے کے باوجود۔ یہ ظالمانہ طریقہ ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کر کے واپس اپنی اچھی زندگی، ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فلا تعذلوہن، ان کو مت روکو۔ اب اپنی جھوٹی غیرت کی وجہ سے روک دیتے ہیں، میری بہن میرے گھر پہ بیٹھی رہے گی، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ایسی بھی شکلیں پیش آئی کہ بعد میں جب اس کی خود کی بیوی آ گئی، پھر یا گھر میں انبن شروع ہو گئی، وہ بیچاری بہن مظلوم ہو رہی، گھر سے نکل گئی، یا اس کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ شروع میں جو جوش میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پورا حق ادا کر دیں گے، ہماری بیٹی، ہماری بہن یہیں بیٹھی رہے گی، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر عورت کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور راضی ہے اور سامنے والا بھی راضی ہے تو نکاح کر دینا چاہیے، رکاوٹ کسی بھی شکل میں نہیں بننا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں بھی اللہ نے کہا یہ قانون ہم بتا رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں، اور یہ واعظ کا انداز ہے۔ واعظ و نصیحت اسی پر اصل انداز ہوگی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ انسان کو اللہ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات پر عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ، کہ عورت جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے واپس اسی شوہر کے پاس جانا چاہ رہی ہے، جانے دو، نکاح کروا دو ان کو۔ اس لیے کہ تم زبردستی کسی تیسرے سے نکاح کرا دو گے تو ان کا تو دل اسی سے جڑا ہوا ہے،
پھر آوارگی کی، بدکاری کی، زناکاری کی راہیں نکلے گی، شکلیں نکلے گی، سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ جس کے ساتھ عورت پسند کر رہی ہے رہنا اس سے نکاح کرا دو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ اللہ مسائل بیان کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ماضی جو زمانہ گزر گیا ہے وہ بھی ہے، ابھی کے حالات بھی ہیں، آئندہ کیا نتائج اور رزلٹ نکلیں گے وہ بھی ہے، تمہارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے، اور ہر مسئلے کی حکمت و مصلحت بھی اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے اللہ کے بتائے ہوئے مسائل، قانون اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارو، زندگی کامیاب بھی گزرے گی، خوشگوار بھی گزرے گی اور پرسکون بھی گزرے گی۔ آگے بھی طلاق کے، رضاعت یعنی دودھ پینے کے، وفات کے مسائل ہیں، 2 رکوع تک اسی طرح یہ مسائل ہی چلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔